اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس بامانیکم، نہیں ہے تمہاری آرزوؤں کے ساتھ معاملہ، تمہاری امیدیں اور تمہاری آرزوؤں کے ساتھ معاملات نہیں ہیں، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی آرزوؤں کے ساتھ، بلکہ من یعمل سوءا، جو شخص برا عمل کرے گا، یجز بہ، اس کو بدلہ دیا جائے گا، اس برے عمل کی وجہ سے اس کو اس کے بدلے میں سزا دی جائے گی، ولا یجد لہ، اور نہیں پائے گا وہ اپنے لیے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے سوا کسی کو، ولیًا کارساز، ولا نصیرا، اور نہ مددگار، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو مددگار اور دوست کارساز نہیں پائے گا۔ ومن یعمل، اور جو شخص نے عمل کیا، جو عمل کرے گا، من الصالحات، نیک اعمال میں سے، من ذکر او انثی، وہ مردوں میں سے ہو یا عورت میں سے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، لیکن شرط یہ ہے کہ بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایمان رکھتا ہو، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ یدخلون الجنہ، جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے یہ نقیرا، ایک تل کے برابر بھی۔ اللہ تعالیٰ ایک تل جو ہے، چھوٹا سا جو تل ہوتا ہے، اس تل کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ومن احسن دینا، اور کون شخص زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، زیادہ احسن ہو سکتا ہے، زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، دینا، دین کے معاملے میں، دین کے اعتبار سے، ممن، اس شخص سے، اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اپنی توجہ کو اللہ کی طرف کر دیا، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیکی بھی کرنے والا ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے اتباع کی ملت ابراہیمی کی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفاً، کون ابراہیم؟ وہ ابراہیم جو کہ یکسو تھے، حنیف تھے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وکان اللہ بکل شیء محیطا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 123، 124، 125 اور 126، یہ 4 آیتیں آج کے درس میں بیان ہوئی ہیں۔ آج اس کا پہلا درس ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ، گزشتہ درس کے ساتھ تعلق کیا ہے، ربط کیا ہے، ربط آیات کیا ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان فرمائی، اور شیطان کی جو حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے اولاد آدم کے ساتھ، ان انسانیت کے ساتھ جو دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دشمنی کو واضح کیا اور اس دشمنی کو بیان فرمایا، اور کارگزاری اور بہکانا، جو شیطان بہکاتا ہے، اس کے مختلف جو طریقے ہوتے ہیں، ان طریقوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ، کہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو حکم دوں گا، وہ اللہ تیری تخلیق میں تغیر و تبدل کریں گے، تیری فطرت میں بغاوت کریں گے، تیرے نظام میں رکاوٹ بنیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو شیطان نے وعدے کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے۔ یاد رکھیں، شرک جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف حربے، مختلف طور طریقے استعمال کرتا ہے، اور شیطان کے اتباع میں شرک کرنے والے لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جماعت جو تھی، یہ تو کافروں کی جماعت تھی، ان سے پہلے اللہ نے منافقین اور منافقین کی حمایت کرنے والے جو لوگ تھے، ان کی بھی مذمت بیان فرمائی۔ اصل میں جو اہل کتاب تھے، یہود اور نصارہ، یہ گمراہ ہو کر غلط راستے پر چل نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی تنبیہ کی ان آیات میں
ایمان والوں کو مسلمانوں کو بھی بتایا اگر تم بھی اہل کتاب جیسی خرابیوں میں مبتلا ہو گئے، وہی خرابیاں تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائیں گی تو یاد رکھنا تم کو بھی میں ناکام کر دوں گا اور تباہ کر دوں گا۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ کسی جماعت یا کسی فرقے کے ساتھ خالی نسبت کر لینا یہ کچھ کام نہیں آئے گی، بلکہ اصل چیز نیک اعمال ہیں، جو وہ انجام دے گا وہ آدمی کامیاب ہوگا۔ دیکھیں ہم کتنے دعوے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالی نسبتیں کام نہیں آئیں گی، کہ ارشاد ہوتا ہے لیس بامانیکم، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، کامیابی کا دار و مدار تمہاری آرزوؤں پر نہیں ہے، تمہاری خواہشات کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم محبت رسول کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول ہمارے ہیں، ہم رسول کے ہیں، ہم اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، ایک دعویٰ تو ہمارا ہر بندے کا یہ ہے۔ دوسرا محبت اہل بیت کا بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور تیسرا محبت صحابہ کا بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں، حضور کی جماعت صحابہ اکرام سے، صحابہ ہمارے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اور تیسرا محبت اولیاء، اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہمیں ولیوں سے بڑی محبت ہے۔ یہ سارے دعوے ہیں۔ یاد رکھیں دنیا میں کوئی آدمی بھی جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو عدالت، جج، جرگہ، جماعت، لوگ اس سے دلیل مانگتے ہیں، یہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ محبت رسول کا دعویٰ کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے جب اللہ کے نبی کی محبت کا، اللہ اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کیا تو پھر وہ حضور علیہ السلام کی طرح ہی بن گئے۔ صحابی چل رہا ہوتا تو دور سے نظر آتا کہ یہ رسول اللہ کا غلام چل کے آ رہا، بالکل چال بھی اسی طرح، ڈھال بھی اسی طرح، بول چال حضور کی طرح۔ اپنے شیخ کا جو ہے مریدین پر اثر ہوتا ہے تو حضور جو ہے وہ تربیت کرنے والے تھے، حضور کی جو مقاصد نبوت ہیں، حضور کو بھیجنے کے جو مقصد ہیں ان میں سے ایک مقصد قرآن مجید نے وہ یزکیہم بیان فرمایا کہ حضور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، تصوف جہاں سے نکلا ہے۔ تو حضور تزکیہ کریں تو پھر ان کے دل مانجے نہ جائیں، ان کے دل صاف نہ ہو جائیں، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو ایسی مقدس جماعت کہ جب انہوں نے محبت رسول کا دعویٰ کیا تو پھر انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، جو کچھ حضور نے کہہ دیا بس اسی پہ آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی، سمعنا و اطعنا، ہم نے آپ کی بات سنی اور ہم نے اطاعت کی۔ بس کوئی نقصان ہوتا ہے تو نقصان ہو جائے، کوئی جو ہے خفا ہوتا ہے تو خفا ہو جائے، کچھ بھی ہوتا ہے زمین و آسمان گر جائیں، حضور آپ نے کہہ دیا تو سچ کہا، ہم ایمان لائے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے، وہ صدقنا اور ہم نے تصدیق کی ہے، سمینا آپ کی زبان سے سن لیا ہے، اور وہ اطاعنا ہم نے اطاعت کر لی، ہم نے ماننا ہے بس۔ تو یہ محبت کے دعوے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا محبت رسول، محبت اہل بیت، محبت صحابہ۔ اب صحابہ سے، اہل بیت سے محبت ہے، اور چرس پی رہا ہے، بنگ پی رہا ہے، میں علی کا ملنگ ہوں، میں فلاں کا ملنگ ہوں، انہوں نے تو پاکیزہ زندگی گزاری، ان کے جسم پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھی، گندگی تو دور کی بات ہے۔ اہل بیت کا گرانا پاک پیدا ہوا اور اللہ نے ان ہستیوں کو پاک صاف رکھا، اور پھر ان کی تربیت دیکھیں، 5 وقت کی نماز کبھی بھی ان سے نہیں چھوٹی، کربلا کے میدانوں میں بھی نماز کے وقت میں تلواروں کے سائے کے نیچے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور نیزے پہ سر اٹھایا گیا تو سر سے بھی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ تو ان کے محبت کا دعویٰ یہ آسان نہیں ہے، دعویٰ عمل مانگتا ہے کہ جس کے محبت کا دعویٰ ہو رہا ہے اس کی باتوں پر کتنا عمل کر رہا ہے۔ اب ایک بیٹا جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے میرے ابو جی، میرے ابو جی، مجھے والد صاحب بڑے پسند ہیں، مجھے بڑی محبت ہے۔ لیکن جب والد سے پوچھا جائے تو والد کہتا ہے میری ایک بات یہ نہیں مانتا، یہاں تک کہ کبھی پانی کا کہہ دوں تو ایک گلاس پانی بھی بھر کے یہ نہیں پلا سکتا۔ تو خالی محبت کا دعویٰ والدین سے یا کسی سے بھی ہو، وہ جب تک عمل نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ دعویٰ باطل ہے۔ تو اللہ نے یہاں یہ فرمایا لیس بامانیکم، تمہارے خالی نعرے کام نہیں آئیں گے، خالی آرزوئیں کام نہیں آئیں گی، تمہاری خواہشات ہی خالی کام نہیں آئیں گی۔
تو بلکہ ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر، آرزوؤں پر نیکی اور بدی کا انحصار ہے۔ جیسے انہوں نے کہا جی یہ نیک عمل ہے تو نیک ہو گیا، یہ بد ہے تو یہ بد ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جزا اور سزا کا مدار اچھے اور برے کام پر ہے۔ کہ یہود جو ہے وہ اپنی آرزو کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق حلال کو حرام کر دیتے تھے، حرام کو حلال کر دیتے تھے، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، احکام کو بدل دیا، کتابوں کو بدل دیا، جہاں کی آیتیں اچھی نہیں لگیں ان آیتوں کو مٹا دیا، مٹا نہ سکے تو ان کے اندر جو ہے لفظوں کا تغیر کر دیا، تبدیلی کر دی تاکہ احکام بدل دیں۔ تو اللہ کی دی ہوئی آسمانی کتابوں کو انہوں نے تحریف کا نشانہ بنایا اور رد و بدل کر دیا اور کتابیں بدل کے رکھ دی۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ اہل کتاب بھی بڑی آرزویں لیتے تھے، بڑی جو ہے وہ خواہشات میں جی رہے تھے، اور اے ایمان والو یاد رکھنا لیس بامانیکم، تمہاری بھی خالی خولی نعرے اور خالی خولی دعوے یہ کام نہیں آئیں گے، بلکہ من یعمل سوءا، جو کوئی برا عمل کرے گا، سید ہے تب بھی، اب یہ نہیں ہے کہ اس کا سید ہونا اس کو نجات دے گا۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا کہ قبر جو ہے وہ حسب نسب کو نہیں دیکھتی کہ یہ فلاں حسب کا آ رہا ہے، فلاں کی بیٹی آ رہی ہے، فلاں کا بیٹا آ رہا ہے، قبر جو ہے وہ اعمال کو دیکھتی ہے، یہ کر کے کیا آیا ہے، اچھے عمل کر کے آیا تو قبر ویلکم کہتی ہے، خوش آمدید کہتی ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا اس کے لیے تا حد نکاح کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں، جنت کی تازہ ہوائیں اور خوشبوئیں اس کی طرف متوجہ کر دی جاتی ہیں، اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اس کو کہا جاتا ہے کہ اب سو جا، جس طرح جو ہے وہ پہلے رات کی دلہن سو جاتی ہے، بعد میں اطمینان کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ تو یعنی اگر برا عمل کرے گا تو قبر جو ہے وہ اس کے لیے وحشت بن جائے گی، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کو پھر تنگ ہو جاتی ہے، اب پہلے ہی کتنی تنگ ہوتی ہے اور تنگ ہوتی ہے اور تنگ ہوتی ہے، یہاں تک کہ حضور نے صحابہ کو یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈال کے بتایا کہ اس طرح پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی۔ تو اس لیے قبر جو ہے وہ من یعمل سوءا، جو کوئی برا عمل کرے گا، سید ہے یا غیر سید ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، امیر ہے یا غریب ہے، عالم ہے یا غیر عالم ہے، کوئی بھی ہے، تو کوئی بھی برا عمل کرے گا یجز بہ، تو اسے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور نافرمانی کر کے کوئی آدمی اس کی پکڑ سے بچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے برائی کا صلہ ضرور ملے گا۔ ایک تو برا آدمی، گناہ گار آدمی، اس کی یہ سزا ہے کہ اس کے عمل پر اس کی سزا ملے گی۔ دوسرا اللہ نے فرمایا وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز، کوئی مددگار بھی نہیں پائے گا۔ لہذا اللہ کا قانون یہی ہے کہ جب تک حقیقت موجود نہ ہو، محض خالی نسبتیں جو ہے وہ مفید نہیں ہو سکتی۔ جب تک عمل اور مجاہدہ نہ ہو، نیکی نہ ہو، خالی جو ہے نسبت کر لینا، فلاں بزرگ سے میری نسبت ہے، فلاں سے میں بیعت ہوں، فلاں سے جو ہے میری نسبت ہے، فلاں شیخ میرے استاد ہیں، یا میں ذات کے اعتبار سے سید ہوں، حضور کی نسل ہوں، یہ خالی خولی جو ہے نسبتیں یہ کام نہیں آئیں گی، بلکہ اصل اعمال ہیں۔ حضور علیہ السلام کے لیے جب 5 وقت کی نماز معاف نہیں ہوئی، حضور علیہ السلام کو جو ہے حکم دیا گیا آپ کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، آپ عمل کیجئے، تو حضور کے لیے جب معاف نہیں ہے تو باقی کس کو معاف ہے؟ حضور سے بڑی نسبتیں کس کو حاصل ہیں؟ تو اس لیے یہاں جو یہودی تھے وہ اپنی نسبت اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، مگر اس نسبت کے ساتھ نہ وہ تورات پر عمل کرتے تھے، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتے تھے، بلکہ انہوں نے الٹا کتاب کو بھی بگاڑ دیا، شریعت کو بھی بگاڑ دی، اس کتاب میں بھی تحریف کر دی، شریعت کے احکام بھی بدل دیے، حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، اور اب خالی خولی آرزویں ہیں ان کے پاس، وہ آرزویں لے کے یہودی چل رہے ہیں اور اسی پر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔
آپ دیکھیں قرآن مجید نے یہودیوں کی جو آرزویں ذکر کی ہیں ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک جگہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں بادشاہ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے یہودیوں کے یا عیسائیوں کے۔ یعنی یہودی کہتے ہیں ہمارے بغیر جنت میں کوئی نہیں داخل ہو سکتا، اور عیسائی کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے اس لیے ہمارے بغیر جو ہے وہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک دعویٰ قرآن مجید نے ان کا یہ ذکر کیا ہے، یعنی عمل نہیں کرتے تو رات کو انہوں نے بدل دیا ہے، تو اعمال کچھ بھی نہیں ہے، خالی اسی چیز کو لے کے جا رہے ہیں کہ جنت تو ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہے، ہمارے بغیر تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا، آرزو ہے خالی۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض یہودی یہ کہتے تھے کہ اگر ہم دوزخ میں گئے بھی تو صرف اتنے دن جائیں گے جتنے دنوں ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے جب وہ چلے اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، پھر وہ تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے تو پیچھے سے انہوں نے سامری نے بچھڑے کو بنایا اور پھر بچڑے کی ان سے پوجا شروع کروا دی اور انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تو اس پر ان کو سزا ہوئی اور قتل عام ہوا کہ جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ اپنے ہاتھ سے پوجا کرنے والوں کو اور بچڑے کی عبادت کرنے والوں کو ان کو قتل کریں۔ تو 70,000 یہودی اس دن قتل ہوئے۔ تو یہ 40 دن جو یہ کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، تو یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا ہی پڑ گیا تو ہم اتنے دن رہیں گے، کیونکہ ہماری غلطی ہی اتنے دن ہے آباء و اجداد کی۔ انہوں نے 40 دن موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک جو مدت تھی، عرصہ تھا، اس میں بچڑے کی پوجا کی تھی، تو ہم بھی وہی چند دن جو ہے وہ وہاں رہیں گے۔ تو یہ بھی ان کی آرزو تھی۔ ایک اور آرزو تھی ان کی کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، آگے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، کم و پیش 4000 انبیاء ان کے جد امجد تھے، بڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی بنی اسرائیل میں آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو ان کو یہ ایک زوم تھا، ایک وہم اور ایک آرزو میں مبتلا تھے کہ ہم اتنے پیغمبروں کی اولادیں ہیں، اس لیے قرآن نے وہ جملے ذکر فرمائے جو انہوں نے کہے۔ انہوں نے کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بندے، ہم اللہ کے فرزند اور بیٹے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ احباؤہ، اور اس کے محبوب ہیں۔ دنیا میں اللہ بس ہم سے ہی محبت کرتا ہے، ہم جو چاہیں کرتے پھریں، پھر ہم سے کوئی بھی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمیں سزا نہیں ملے گی، ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں، اللہ نے جنت ہمارے لیے تیار کی ہے۔ یہ ان کا زوم باطل تھا جو قرآن نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح جو ہندو ہیں ہنود، ان کا بھی یہی حال ہے، وہ کہتے ہیں کہ برہمن جو ہے، برہمن یہ اللہ کے گھر کا بھی مالک ہے اور نجات کا بھی مالک ہے۔ ان کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، 4-5 قسموں میں انہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو 4 قوموں میں تقسیم کیا ہے، برہمن ہے، کھشتری ہے، اور اسی طرح ویش ہے اور شودر، یہ 4 قسمیں ہیں ہندوؤں کی۔ وہ کہتے ہیں نجات یافتہ آخر کار یہی ہم 4 قومیں ہیں، باقی سب ملیچ ہیں، ملیچ، باقی ان کو ملیچ کہتے ہیں، یہ نجس ہیں، ان کو کبھی نجات نہیں حاصل ہوگی۔ تو ہندو بھی اسی طرح نادانی کا شکار ہے، بس اسی زوم میں جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اسلام جب آیا تو اسلام نے خالی نعروں کی جو ہے وہ حکم نہیں دیا، حضور نے کوئی نعرہ نہیں لگایا، حضور علیہ السلام نے کوئی دن نہیں منایا، حضور نے کوئی عرس نہیں منایا، حضور نے کوئی یہ عام چیزیں نہیں فرمائی، حضور نے عمل کی ترغیب دی۔ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ اللہ کی طرف صدقہ خیرات ہے، یہ چیزیں ہیں، اور یہ نفلی چیزیں ہیں، یہ نفلی صدقے ہیں، یہ نفلی روزے ہیں، یہ نفلی نمازیں ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے اور اوابین ہے، اس طرح صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ التسبیح ہے، یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام نے کر کے بتائیں اور ان کے فضائل بیان فرمائے اور امت کو عمل کی ترغیب دی، خود بھی عمل کیا، اور کیسا عمل کیا کہ قوم میں سے، امت میں سے کوئی حضور جیسا عمل نہیں کر سکتا۔ ساری ساری رات ایک ایک سجدے میں گزار دیتے،
ایک ایک قیام میں گزارتے. اور ایسے صحابہ نے وہ کیفیت ذکر فرمائی ہے کہ حضور ایسے نماز پڑھتے تھے کہ جیسے حضور کے سینے سے ہانڈی کی آواز آتی تھی، جیسے ہانڈی ابل رہی ہو. ایسی فکر کے ساتھ، امت کی فکر اور آخرت کی فکر کے ساتھ حضور نماز پڑھتے. اور پھر اتنا کھڑے ہوتے تھے کئی گھنٹے، پوری رات ایک پاؤں پہ کھڑے ہونا، جس کی وجہ سے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، پاؤں سوج جاتے تھے. اتنی مشقت اختیار کی. تو امت کو بھی اس طرف لگایا کہ خالی خولی نعرے نہ لگانا، بلکہ تم جو ہے وہ عمل کی طرف آؤ، عمل کی زندگی اختیار کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی زندگی، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر کوئی مثال چاہتے ہو کہ ہم کس پر عمل کریں، کس کے پیچھے چلیں، تو اللہ کے نبی کو اپنا جو ہے وہ پیشوا بناؤ، مقتدا بناؤ، رہبر بناؤ، ان کے پیچھے چلو، انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. تو یہ عیسائی جو ہیں، یہ عیسائی بھی اسی طرح ان کے یہ عقیدے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے صلیب پہ لٹک گئے ہیں. اب وہ صلیب جو ہے گلے میں لٹکائے رکھتے ہیں، صلیب کی پوجا کرتے ہیں. بس اب صلیب جانے اور وہ جانے، ہمارا کوئی کام نہیں. ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں کرتے رہیں، بس وہ جو ہماری طرف سے صلیب پہ لٹک گئے ہیں وہ تو وہ ہماری طرف سے کفارہ دے کے چلے گئے. یہ ان کا عقیدہ ہے. تو یہ سارے عقائد، یہ ساری آرزوئیں اور تمنائیں اور باطل زوم جن کے اندر وہ مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے یہاں ذکر کر کے اہل ایمان کو فرمایا، یہ ایمان والوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم بھی ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی طرح خالی خولی نعرے اور خالی خولی دعوے لے کے نہ چلنا، بلکہ عمل کی زندگی گزارنی ہوگی. اگر عمل نہیں ہوگا تو نجات بھی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی کچھ مسائل اور بھی ہیں انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ذکر کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور کامل اتباع نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرمائیے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن و سنت کو ہمارا رہبر بنائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے. پاکستان سمیت پوری دنیا میں یا اللہ یہی قوانین جو ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یا اللہ انہی قوانین کو آئین کا درجہ عطا فرمائیے. یا اللہ خلافت راشدہ، امارت شریعہ نصیب فرمائیے، نیک صالح حکمران نصیب فرمائیے، نیک صالح قیادت نصیب فرمائیے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو ایمان کی حالت سے حضرات اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.